علماء نے لکھا کہ یہ مادر حسنین کے لیے نازل ہوا تھا آپ کی ولادت کے وقت میں جو برکت بتائی گئی، جو رحمتیں کا نازل ہونے کا بتایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس کا آغاز مشہور سورہ کوثر کی پہلی آیت سے کہ اللہ یہ کہہ رہا کہ ہم نے تم کو کوثر عطا کیا میرے حبیب، اور یہ سورہ جیسا علماء نے لکھا کہ یہ مادر حسنین کے لیے نازل ہوا تھا آپ کی ولادت کے وقت۔ جب تک تقویٰ نہیں آئے گا، بی بی زہرا کی محبت دل میں نہیں آئے گی۔ بی بی زہرا ہو یا امام علی ہو، کسی اور کا، میرا مولا کسی اور کا امام نہیں ہے، متقین کا امام۔ علی کا لقب ہی ہے کہ امام المتقین، متقین تقوی والے کا امام ہے علی۔ تو ہمارا یہ فرض ہے کہ بی بی زہرا کی سیرت پہ عمل کرنے کے لیے پہلی چیز رزق حلال کھانا۔ میں اس سے زیادہ نہیں بولتا اس پہ۔ اس کے بعد یہ دعا کرو کہ اللہ آج کی رات تم یہ چاہتے کہ تمہارا رزق کھل جائے، 1 سال کی گارنٹی لے کے بول رہا، 1 سال کی، بڑی بات نہیں۔ میں امام رضا غریب کے عزا خانے میں بول رہا، بامبے میں بول رہا، ممبر سے بول رہا، بی بی کی شہادت کی مجلس میں بول رہا۔ یہ تم یہ کرو، یہ دعا کرو کہ رزقاً واسعاً حلالاً طیباً، یہ عطا کر۔ کس کے وسیلے سے عطا کر؟ اب یہ دعا سنو۔ کل میں نے بینڈرا مسجد میں یہ دعا دی تھی، یہ دعا سنو، بی بی زہرا کی دعا۔ ٹرائی کر کے دیکھو یار، ٹرائی کر کے دیکھو۔ ہمارے علماء بولتے ہیں کہ اس سے اچھا واسطہ نہیں، رزق کے کھلنے کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، آنے والی بلا مصیبتوں سے بچنے کے لیے۔ آنے والی بلا مصیبت، وی ڈونٹ نو کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ کتنی ہڈن بیماریاں میرے جسم میں جو چھپی ہوئی ہے، کسی کو نہیں معلوم، ایون مجھے نہیں معلوم۔ ہو سکتا ہے کل خدا نہ خواستہ کچھ ظاہر ہو جائے۔ یہ ساری بیماریوں سے بچنے کے لیے، آنے والا رزق کھلنے کے لیے۔ رزق آ رہا لیکن ہماری گناہوں کی وجہ سے رزق واپس چلا جا رہا، ہماری غفلت کی وجہ سے۔ غفلت، اگنورنس کی وجہ سے واپس چلے جا رہا کہ ہم بڑا اگنورنٹ ہے۔ ہم یہ سمجھ لیں کہ میں تو بڑا پائس ہوں، میں تو بڑا دیندار ہوں، میں تو بڑی نمازیں پڑھتا ہوں۔ کبھی رات میں جب بستر پہ سوتے تو کبھی سوچتے یہ بات کہ میں نے جو اتنے گناہ کیے ہیں اس کی اگر معافی نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ لیکن ہمارے ذہن میں یہ خیال ہے کہ گناہ میں نے کب کیا؟ پورا بامبے گناہ کرتا ہے، میں تھوڑی کرتا ہوں گناہ۔ کبھی یہ خیال ہی نہیں آتا۔ مجھے آج تک پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص، ایسا مومن ہے، اپنے آپ کو بڑے مومن بولتے، کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ یار کبھی رات میں سوچ رہے، دن بھر کا اتنے فائدے ہو گئے، سوتے وقت یہ سوچا یار اتنے میں نے گناہ کیا، اگر معاف نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جو معافی ملے گی وہ بی بی زہرا کے نام پہ ملے گی، یہ یاد رکھو۔ اب میں وہ عمل دے رہا آپ کو، آپ کے رزق کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے، آنے والی بلا مصیبتوں سے بچنے کے لیے 9 مرتبہ پڑھو، 9 ٹائمز۔ آج سے شروع کرو، بی بی کی ولادت تک پڑھتے رہنا۔ بی بی کی ولادت 20 جمادی الثانی کو ہے۔ آلموسٹ 40 ڈیز اپروکسیمیٹلی، آج 13 ہے اور 20، اپروکسیمیٹلی 40 ڈیز یہ عمل ہوتا ولادت تک، 20 جمادی الثانی تک پڑھو۔ کتنی دیر کا عمل ہے؟ 5 منٹ بھی نہیں ہوتے، ہارڈلی 2-3 منٹس ہوتے۔ 9 ٹائم صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پھر بولو اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بالوہا و بنیہا۔ کتنی دفعہ بولنا ہے؟ 9 مرتبہ۔ کیا بول رہے آپ؟ پروردگار اللہم انی اسألک بحق فاطمہ، تجھے فاطمہ کا واسطہ، ان کے بابا کا واسطہ، ان کے شوہر امام علی کا واسطہ اور ان کے بچوں کا واسطہ۔ تو اس ایک لائن کے اندر 14 معصومین آ گئے، بی بی زہرا، ان کے بابا، اس کے بعد ان کے شوہر امام علی، اس کے بعد و ابیہا و بالوا، بالوا یعنی شوہر، ابیہا یعنی والد، اللہ کا رسول، مولا، اور پورے امام حسن سے لے کے امام زمانہ تک۔ اب سوچو یہ ایک لائن میں 14 معصومین کا واسطہ آپ اللہ کو دے رہے ہیں۔ آپ اگر کوئی 14 کا واسطہ دے تو کیا اس کی دعا رک سکتی؟ امپاسبل ہے، رک ہی نہیں سکتی۔ لیکن پھر میں بول رہا یہ پڑھو 9 ٹائمز، یہ پڑھو، صلوات پڑھو 9 ٹائمز، یہ پڑھو، پھر دعا کرو۔ دعا کیا کرو؟
کہ اللہ مجھے رزق میں، بیماریوں سے، ایمان کا پروٹیکشن کر، دین کی خدمت کرنے کی سعادت دے، یہ دعا ضرور کرو کہ اللہ بی بی زہرا کی سیرت پہ چلنے کی توفیق دے۔ یہ دعا ہم نہیں کرتے، عام طور پہ نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے کہ میں تو چل رہا مولا علی کی سیرت پہ۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ میں نہیں چل رہا۔ مولا علی کی سیرت پہ چلنے کے لیے بامبے میں یہ سوچنے کی ضرورت نہ ہو، یہ بولنے کی ضرورت نہ ہو بامبے میں کہ میں یہ حضرت عباس اسٹریٹ پہ ہوں، میں تو سب سے بڑا مولا، یہ بولنے کی ضرورت نہ ہو۔ تم چلے راستے کے اوپر تو لوگ بولنا یہ علی والا جا رہا، عورت چل رہی تو لوگ بولنا کہ یہ کنیز زہرا جا رہی۔ اس طرح اپنے آپ کو پروپوگیٹ کرو۔ اس لیے کہ چھٹے امام کا جملہ ہے شیعتنا کونو لنا زینا، یہ عابد الرامی کے جملے نہیں ہیں، یہ امام کے جملے کہ اے میرے شیعو، اے میرے شیعو ہمارے لیے زینت بن جاؤ، تمہارے ذریعے لوگ ہمارے پاس آئے۔ آج ایگزیکٹلی یہی ہوتا کہ لوگ آئیں گے شیعت کے، امام علی کو پہچانیں گے کیسا، بی بی زہرا کو مانیں گے کیسا، لوگ پوچھیں گے کیسا، آپ جلوس میں جا رہے، آپ چل رہے تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے کہ یہ عورتیں کون ہیں اور ان سے بی بی کا رشتہ کیا ہے۔ تو تمہاری گریا، تمہارا چلنا، تمہارا بات کرنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارے گفتگو کرنا، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے لوگ بولنا کہ یہ اتنے ڈسپلن عورتیں ہیں، یہ اتنے ویل بیہیو خاتون ہیں، تو بی بی ان کی بی بی کیسی ہوگی۔ You should understand what I'm saying۔ میں گرلز سے بول رہا کہ تم ایک ریولوشن لاؤ بامبے میں، تم ایک انقلاب لاؤ بامبے میں۔ یہ سوچو کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ، یہ سوچو میں ایک دفعہ بول رہا خالی، when you get up in the morning، یہ سوچو کہ آج میں کون سا ایسا کام کروں جس سے میری بیوی مجھ سے راضی ہو جائے۔ 8ویں امام، امام علی رضا غریب الغربا۔ اسی امام کا نام سے یہ امام بارگاہ منسوب ہے خراسان کے نام سے۔ تو غریب امام کا حال یہ تھا کہ جب آپ کراؤن پرنس تھے، یا مدینے میں جب تھے، یا پہلے جب آپ کراؤن پرنس تھے، تو اس وقت جو شاعر آتا تھا امام کے پاس تو امام ایک مجلس کرتے تھے، اور مجلس کا اہتمام کرتے تھے، ارینجمنٹ کرتے تھے، ایڈاک اس پہ مجلس نہیں کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے، اعلان کرتے تھے، پردہ ڈالا جاتا تھا، عورتوں کو پردے کے پیچھے آ کے بیٹھنے کا حکم دیتے تھے، اور اس کے بعد خود امام ممبر کے نیچے بیٹھتے اور ذاکر کو بولتے کہ تم ممبر پہ جا کے میرے جد کا ذکر کر۔ آپ غور سے سنیں، ایک عجیب میسیج ہے اس میں۔ تو ذاکر جب پہلی سیڑھی پہ چڑھتا، اس لیے کہ امام نیچے بیٹھا ہے، تو امام بولتے اور اوپر جا، تو وہ کہتا کہ مولا آپ نیچے بیٹھے ہوئے اور میں اوپر چڑھ کے کیسے پڑھوں؟ تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جد کا ذکر بلندی پہ جا کے پڑھ۔ تو پورا وہ ذاکر ممبر پہ آتا، امام نیچے بیٹھتے، لوگوں کو دعوت دیتے، مجلس میں لوگ آتے، اور ہر وقت امام مجلس کر ایام ازا سے ہٹ کے بات کر رہا۔ دور ازا میں تو ٹھیک ہے، دور ازا کے علاوہ جب بھی کوئی شاعر امام کے پاس آتا تو امام اس کو بولتے کہ کیا تو نے میرے جد کے لیے کچھ لکھا ہے؟ تو وہ کہتا کہ مولا میں آپ کے پاس آؤں اور کچھ لکھ کے نہ لاؤں۔ تو امام اس کا مرثیہ سنتے اور مجلس میں بیٹھتے گریا کرتے۔ تو لوگوں نے امام رضا سے پوچھا کہ یا امام رضا، آج کل تو محرم نہیں ہے، آج کل تو کوئی غم کے دن نہیں ہے، آپ اتنی کثرت سے امام حسین کا غم کیوں کرتے؟ تو امام کا جواب کیا تھا؟ امام نے یہ کہا کہ تم لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا، اب ہم عاشورے کو بھلانے نہیں دیں گے۔ تو یہ ہر امام کا فرض ہے، اگر غدیر مسلمان یاد رکھتا تو کبھی بھی بی بی فاطمہ شہید نہیں ہوتی۔ غدیر اگر یاد رہتا تو علی کی ولایت چھینی نہیں جاتی۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میں خالی یہ بتا رہا کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جتنا ہی کثرت سے تم تلاوت کرو گے یہ سورہ کی برکت تم کو ملے گی۔ خواتین کے لیے بہت اچھا سورہ، اپنی نماز میں پہلی رکعت میں یہ سورہ کی تلاوت کیا کرو، اس لیے تلاوت کیا کرو کہ یہ بی بی زہرا سے منسوب ہے، آپ کی ولادت کے وقت آیا تھا، اور اس کی کئی برکتیں بتائی گئیں کہ سورہ کوثر اس منزل تک بھی لے کے جاتا کہ اگر کثرت سے کوئی اس کی تلاوت کرے، جیسا سورہ خل ہے، سورہ توحید، یہ امام حسین کثرت سے پڑھتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے پڑھتے تھے کہ اس میں مکمل وحدانیت کا اعلان ہے، سورہ خل میں مکمل وحدانیت کا اعلان ہے، اور مولا حسین کا یہ فیوریٹ سورہ تھا۔ ویسے امام حسین خود قرآن ہے، علی المال قرآن
رسول کی حدیث ہے۔ تو اسی طرح لیکن یہ سورہ امام حسین کثرت سے پڑھتے تھے، اور سورہ کوثر شہزادی کونین سے منسوب ہے۔ تو بہرحال تو آپ کوشش یہ کرو کہ سورہ کوثر نماز میں کسی ایک رکعت میں، آپ پہلی میں پڑھو یا دوسری میں پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے، کسی ایک رکعت میں پڑھو یہ بھی، اور اس کو روزانہ نماز کے بعد 9 مرتبہ پڑھا کرو، 9 مرتبہ، ہارڈلی 1 منٹ کا سورہ ہے، 1-1.5 منٹ میں ختم ہوتا، لیکن اس میں جو برکت بتائی گئی، جو رحمتیں کا نازل ہونے کا بتایا گیا، وہ یہی کہا گیا کہ کثیر اولاد کا ہونا، اگر کوئی بے اولاد ہے تو وہ اس کو کثرت سے پڑھے، رزق کے لیے بہت اچھا ہے، انسان اگر بیماروں پہ پڑھے تو بیماری سے شفا ہوتی۔ دوسری چیز کہ یہ بیوی کے ساتھ منسوب ہے، اسی لیے اس سورے میں کافی برکتیں ہیں۔ تو دوستو، آج کی یہ تاریخ ایک بڑی امپورٹنٹ تاریخ ہے۔